چلے میں بات آسان کر دیتا ہوں میرے اہل سنت بھائیوں تک عقلی حقائق پہنچانے کے لیے جملہ کہوں. ان چار میں سے پہلے امام میرے اہل سنت بھائیوں کے امام ابو حنیفہ. میں تقابل نہیں پڑھنے لگا اور نہ ہی میرا کوئی موڈ ہے کہ میں ان اماموں کا تقابل اپنے اماموں سے پڑھوں، کیونکہ نوکروں کا مقابلہ سرداروں سے نہیں ہوتا. متوجہ ہیں بات کی جانب؟ بڑے اچھے بڑے دھیمے لہجے میں بڑی جامع انداز میں آپ کو مجلس سنانا چاہتا ہوں. پہلے امام ان کا نام ابو حنیفہ، نام ابو حنیفہ نہیں، کنیت ابو حنیفہ ہے. نام ان کا نعمان بن ثابت تھا. حنیفہ ان کی بیٹی کا نام تھا. کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا تھا، انہیں بتانے میں دیر ہو گئی تھی، پیچھے سے بیٹی نے جواب بتا دیا تھا، تو اس جواب کی وجہ سے بیٹی کے نام سے مشہور ہو گئے. نام ان کا نعمان بن ثابت ہے. ادھر امام ہے، میں نے بڑی عزت کے ساتھ ان کا نام لیا، میرے اہل سنت بھائیوں کے امام ہیں. میں سنی کتابوں سے ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں. نعمان بن ثابت کہتے ہیں 2 سال میں جعفر صادق کی شاگردی نہ کرتا، جہالت کی موت مر جاتا. اب فیصلہ آپ خود کریں کہ ادھر شاگرد ہے، ادھر استاد ہے. میرے اہل سنت بھائیوں کو دوسرا امام نام ان کا احمد بن حنبل. ان کے ماننے والے حنبلی کہلواتے ہیں، جو ان کی فقہ پہ عمل کرتے ہیں وہ حنبلی کہلواتے ہیں. احمد بن حنبل کی بات میں ایک سنی کتاب سے ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں. جب احمد بن حنبل کے بیٹے نے باپ سے پوچھا تھا، بابا مجھے رتبوں کے اعتبار سے صحابہ کے نام لکھوا، حفظ مراتب کے اعتبار سے صحابہ کے نام لکھوا، کس صحابی کا رتبہ بلند، کس کا اس سے تھوڑا، کس کا اس سے تھوڑا. باپ نے بیٹے کو نام لکھوانے شروع کی. 3 خلفاء کا نام لکھوایا، علی کا نام چھوڑ دیا، 10 نام اور لکھوا دیے، 13 نام ہوئے. بیٹے نے کاغذ قلم زمین پہ پھینک کے کہا، بابا ہر نام کے بعد سوچتا رہا اب علی کا نام آئے گا، اب علی کا نام آئے گا، اب علی کا نام آئے گا. 13 نام آ گئے، تو نے علی کا نام کیوں نہیں لکھوایا؟ احمد بن حنبل نے بیٹے کو جھڑک دے کے کہا، پوچھ صحابہ کا رہا ہے، علی کوئی صحابی ہے؟ علی تو محمد کا بھائی ہے. علی صحابی نہیں، علی مصطفیٰ کا بھائی ہے. اب دوسرے امام ہیں امام احمد بن حنبل. وہ علی کو کیا عقیدہ رکھ رہے ہیں علی کے بارے میں بالکل واضح اگر بات کروں نا کہ آج اتنے فرقے ہیں اور ہر فرقہ کہہ رہا ہے کہ میرا دین ٹھیک ہے، یہ تو بات غلط ہے کہ ہر ایک کا دین تو ٹھیک نہیں ہو سکتا. میں بات آسان کر دیتا ہوں. جو یہاں ہاتھ رکھ کے نماز پڑھتا ہے وہ بڑا مطمئن ہے، اور اس نے یہ نماز یہاں اپنے کہنے پہ اس نے ہاتھ نہیں رکھے، اپنے امام کے کہنے پہ رکھے. جس نے یہاں ہاتھ باندھے امام کے کہنے پہ، جس نے یہاں ہاتھ باندھے، جس نے کھول کے پڑھی امام کے کہنے پہ. اب یہ جو فرق ہے یہ فرقوں کا فرق نہیں، اماموں کا فرق ہے. اچھا، یہ نماز وہ کام ہے جو دن میں نبی 5 دفعہ کرتے تھے اور چھپ کے نہیں کرتے تھے، ظاہراً لوگوں کے سامنے کرتے تھے. جو کام دن میں نبی نے 5 دفعہ کیا، امت کو ابھی تک وہ پتہ نہیں چلا کہ کیسے کرتے تھے. غدیر تو ایک دن آیا تھا، بڑی علمی سی تقریر میں آپ کو سنانا چاہوں گا اگر آپ مکمل توجہ فرمائیں. آپ کن لوگوں سے علی ولی اللہ منوا رہے ہیں جن کو ابھی تک نبی کی نماز کا طریقہ یاد نہیں؟ جو کام دن میں 5 دفعہ پیغمبر نے کیا، امت ابھی تک وہ طے نہیں کر سکی کہ وہ کیسے کیا تھا. جو یہاں ہاتھ رکھ کے پڑھ رہا ہے وہ بڑا مطمئن ہے. اس سے پوچھو تو نے نبی دیکھا ہے؟ وہ کہتا نہیں. ہاتھ یہاں کیوں رکھے؟ وہ کہتا میرا امام کہتا نبی یہاں رکھتے تھے. جس نے یہاں رکھے وہ کہتا میرا امام کہتا نبی یہاں رکھتے تھے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ نبی ہر طریقے سے پڑھتے تھے، نبی کا طریقہ تو ایک ہی تھا نا. اب اس کا مطلب ان 5 طریقوں میں سے ایک طریقہ ٹھیک ہے، 4 طریقے غلط ہیں. اب کوئی بھی اپنی غلطی ماننے کو تیار ہی نہیں. میں یہاں کہہ دوں شیعوں کا طریقہ ٹھیک ہے، سنی کہیں گے شیعہ مجمع جو تھا
خطیب شیعہ تھا، کہہ دیا ہمارا طریقہ ٹھیک ہے. آپ مسجد میں چلے جائیں گے، مسجد میں مولوی کہہ گا نہیں 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 ہمارا طریقہ ٹھیک ہے. تو لہٰذا اب جھگڑے کو کہیں نہ کہیں تو ختم کرنا ہے نا، بات کہیں نہ کہیں تو نتیجے پہ لے کے آنی ہے نا. ایسے تو نہیں اس بات کو بڑھانا، تو پھر بات ختم کر دیتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے نماز کس کی ٹھیک ہے، پہلے یہ دیکھتے ہیں امام کس کا ٹھیک ہے. جو بول سکے وہ زحمت فرمائے. جس کا امام ٹھیک ہوگا، جس کا امام ٹھیک ہوگا اس کی نماز ٹھیک ہوگی. ایسی مجلس سن لیں گے نا جی آپ. اب ہم ہیں نبی کے 1500 سال بعد آنے والے لوگ، 1600 سال بعد آنے والے لوگ. اب ہم کیسے بتا سکتے ہیں کہ نبی عمل کیسے کرتے تھے؟ ہم نے تو نبی کو دیکھا نہیں. ہمیں نبی کی مکمل سیرت چاہیے، پوری سیرت چاہیے. ہمیں نبی کے کپڑے پہننے کے طریقے سے لے کے نبی کے طواف کے طریقے تک، کیونکہ ہمیں قرآن نے کہہ دیا ہے کہ نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین عملی نمونہ ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اب ہمیں نبی کی زندگی چاہیے. میں پوری باتیں ایسے پنچایت کی صورت میں کروں گا کہ یوں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوتا جائے، جھوٹ کا جھوٹ اور سچ کا سچ ہوتا جائے. بس آپ نے توجہ رکھنی ہے. داد سے چھٹی مجلس بڑے دھیمے لہجے میں آپ کو سنا رہا ہوں. اب اس کا مطلب ہے کہ ہمیں چاہیے نبی کی مکمل زندگی. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی تھوڑی دیر کے لیے نبی ہوتے تھے. نبی تو ہر لمحے نبی تھے نا. سوتے تھے تو نبی تھے، جاگتے تھے تو نبی تھے. اب ہمیں چاہیے نبی کا سونے کا طریقہ بھی. دائیں کروٹ لیتے تھے، بائیں لیتے تھے، سیدھا لیٹتے تھے تاکہ ہم نبی کی سنت پہ عمل کریں. کپڑے کیسے پہنتے تھے، بات کیسے کرتے تھے، سنتے کیسے تھے، چلتے کیسے تھے. اب یہ ساری سیرت ہمیں نبی کی چاہیے. توجہ آپ میری طرف رکھیں گے. صحیح بیٹا یہ کیا کرنے لگے آپ؟ اچھا جلدی کرو. صلوات سارے حضرات مل کے بلند پھر بھی بلند آواز سے صلوات. اب میرے بعد اس کو چلا دینا. اب بیٹھ جاؤ. توجہ ہے میری بات کی جانب. ہمیں چاہیے نبی کی مکمل سیرت. اب نبی کی مکمل سیرت لینے کے لیے نبی کے دور کے 3 ایسے طبقے ہیں جو ہمیں نبی کی زندگی کے بارے میں بتا سکتے ہیں. پہلے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. اب تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں نا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پہلے. دوسرا طبقہ ازواج مطہرات. تیسرے اہل بیت کرام. یہ 3 طبقے ہیں جنہوں نے نبی کو دیکھا ہے. یہ ہمیں نبی کی سیرت بتا سکتے ہیں. چلے پہلے سنی بھائیوں کی بات کرتے ہیں. ہم اہل بیت کے دروازے پہ بعد میں آئیں گے. اگر ہم صحابہ سے نبی کی زندگی پوچھنے جائیں تو صحابہ ہمیں نبی کی وہی زندگی بتائیں گے جو گھر سے باہر تھی. بالکل مطمئن ہو گئے مجھے سنیے گا لیکن نتیجے پہ ساتھ دینا آپ نے. صحابی گھر کے باہر نبی کے ساتھ ہے لیکن جو ہی نبی دروازے پہ جاتے ہیں تو آگے آیت لٹکی ہوئی ہے. خبردار میرے نبی کے گھروں میں داخل نہ ہونا. صحابی ہمیں وہی سیرت دیں گے جو گھر سے باہر ہے. اگر ہم نبی کی بیویوں سے پوچھیں تو وہ ہمیں وہی سیرت بتائیں گی جو گھر کے اندر ہے. اس لیے کہ آیت صحابہ کو اندر نہیں آنے دے رہی، نبی کی بیویوں کو باہر نہیں جانے دے رہی. قرآن انہیں کہہ رہا ہے کہ باہر رک جاؤ، انہیں کہہ رہا ہے اے نبی کی بیویوں اپنے گھروں کے اندر بیٹھی رہو. اس کا مطلب ہے صحابی سیرت بتائے گا گھر کے باہر کی، بیویاں سیرت بتائیں گی گھر کے اندر کی. اب اہل بیت مجبوری بن گئی ہے، دین اہل بیت سے لینا پڑے گا. اس لیے نبی گھر میں ہوتے تھے یہ سینے پہ ہوتے تھے، نبی مسجد میں ہوتے تھے یہ پشت پہ ہوتے تھے.